انسان ضرور جائے۔ اب ان کے فضائل کیا ہے، آئیے چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حج اور عمرے کی کیا فضیلتیں، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل نہ بھی کر سکے تو دل میں پوری خواہش رکھے اللہ کاش کہ مجھے اگر تو موقع دے، صحت نہیں ہے صحت اگر دے دے، مال نہیں ہے اگر مال دے دے تو میں ضرور تیرے گھر کا ایک بار زیارت کروں گا، اس کا عمرہ کروں گا، اس کا حج کروں گا۔ ویسے حج اور عمرہ یاد رکھیے دونوں کو حج ہی کہا جاتا ہے، عمرے کو جو ہے حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی نا، ارے حج اکبر حج اصغر کیا رہتا، جمعہ کے دن جو حج آئے حج اکبر، اور جو غیر جمعہ آتا ہے حج اصغر۔ یاد رکھیے حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو۔ تو حج اکبر وہ حج نہیں جو جمعے کے دن آتا ہے، حج اکبر کا معنی ہوتا ہے حج جو فرض ہے، اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ۔ یاد رکھیے، اسی لیے آپ کبھی اگر عمرے کو بھی گئے ہوں گے تو آپ کو عرب کیا بولیں گا، حاجی بولیں گا۔ آپ بولیں گے ارے میں تو عمرہ کر رہا ہے، اس کو عرب کو سمجھتا نہیں، میرے کو حاجی نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے، حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، تو اس لیے آپ کو حاجی بولیں گا، حاجی حاجی۔ آپ بولتے ہیں میں حج کرنے تھوڑی آیا، ابھی حج کو تو واقعی میں تو ایسے ہی آ گیا، عمرہ بھی حج ہے میرے بھائی، ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے ایک فریضہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے چند فضائل اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں خواہش جاگے اور ہم کوشش استطاعت کریں، نہ ہو تو کم از کم دل میں ارادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہمیں موقع عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اتنے فضائل بیان کہ حج مبرور جو ہے کرنے والا جو ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ جو حج مبرور ایسا حج کرتا ہے جس میں گناہ نہ کیے، معصیت نہ کرے، سنت کے مطابق کرے، خالص نیت کے ساتھ کرے، دکھاوا نہ ہو، تو ایسے حج کا بدلہ کیا ہوتا ہے، جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے، اور فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان جو ہے سرزد، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت سے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص جو ہے عمرہ کرتا ہے اور عمرے سے عمرہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور جو مبرور ہو گیا تو آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ تو عمرہ کرنے کے بعد ایک عمرہ کرنے سے بیچ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ کرنا، عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فوائد ہیں کہ عمرے سے عمرہ کرنے سے گناہ معاف، اور حج اگر مبرور ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کچھ بدلہ نہیں ہے، مطلب سوائے پیراڈائز کے، سوائے جنت کے کچھ نہیں ملے گا، مطلب جنت حاصل ہوں گی۔ تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ثواب کی بات ہے کہ عمرے سے عمرہ کرنا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حج جو قبول ہو جائے اللہ کو، جو سنت کے مطابق ہو اور گناہ اور معصیت سے بچتے ہوئے انسان کیا ہو، اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ یاد رکھیے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت ہے، میں سمجھتا ہوں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایمان جب قبول کرنے آئے، یہ مسلم کی روایت ہے، جب ایمان قبول کرنے آئے تو اپنا سیدھا ہاتھ دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا، کہا میرا اسلام قبول کیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو واپس ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو کہا ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اگر آپ وہ کنڈیشن فلفل کریں گے، میری مانیں گے تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں گا، ورنہ نہیں بڑھاؤں گا۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا میں نے جتنے گناہ زندگی میں پہلے کی، آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ گناہ معاف ہو تو میں اسلام قبول کروں گا، یہ بات کنڈیشن ہے میری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا تمہیں یہ چیز نہیں معلوم، کیا تمہیں یہ چیز نہیں پتا کہ 3 عمل ایسے جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا پہلا اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ کسی کو اگر پشچاتاپ ہو، واقعی میں اس نے گناہ کیا ہو، معافی چاہتا ہو، اسلام قبول کر لے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو ہے حج کرتا ہے، حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں، ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا
جو ہے ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، ہجرت سمجھتے نا؟ ہجرت کا معنی سفر نہیں کہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. ہجرت کا معنی جس بستی میں آپ کو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے اس کی وجہ سے آپ اپنی بستی گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا وہاں رہے اسلام کے لیے، وہ ہوتا ہے ہجرت. ہجرت کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا، حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز 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 یہ بھونڈا اور گھنونا معنی نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد حج کو چلے جائیں. جیسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ گناہ بہت ہو گیا اور اپنے لوگوں کو بہت لوٹ لیا، سنستھا میں خوب لوگوں کو ڈبا دیا، بزنس میں خوب ڈبا دیا، چلو حج کر کے آ جائیں گے. حج کر کے آ گئے، پھر اگلے گناہ کے لیے نئی پوٹلی تیار کرنا چالو کیوں؟ تو اور ایک حج کر لیں گے. پھر یہ بھونڈا معنی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو ربڑ دے اس لیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مٹا لو، اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ جو اسکریچز پہلے مارے پین سے خراب کرے اور پھر مٹاتے بیٹھے، ہے نا؟ یہ تو ہو جائے تو ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگ اس کو اس بھونڈے انداز میں لیتے ہیں کہ یار میں وہ کیا کروں گا، اب گناہ بہت ہو گئے تو اب حج کو چلا جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گا، پھر نئے گناہ کروں گا، پھر حج کو چلے جاؤں گا، معاف کرا لوں گا. اسی لیے لوگوں نے ایک مثال ہی بنا دی، 100 چوہے کھا کر چلی بلی حج کو. کیونکہ ہمارے غلط اعمالیوں سے یہ ہوتا ہے، ہماری بدعمالیوں سے، برے کاموں سے لوگ اسلام کو بدنام کرتے تھے. بہت سی بار رمضان بھی آتے ہیں اور گزرنے ختم ہونے آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ جس نے ادھار دے رکھا مسلمان غیر مسلم، دوسرے کو فون کر کے بولتے جلدی پیسے لے لو مسلمان سے. کیوں؟ رمضان کے بعد یہ سچ نہیں بولیں گا، رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے، رمضان کے بعد وعدہ خلافی کریں گا. رمضان میں نہیں کرتا ہے. ہم نے بدنام کیا اسلام کو، ہم نے بدنام کیا، یاد رکھیے. بہرحال تو یہاں دیکھیے 3 عمل ایسے اس کے کرنے سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اس میں ایک کیا ہے؟ حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. آئیے اسی طرح جو ہے سنت کے مطابق اگر کوئی حج کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے حج بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، من مانا حج نہ ہو، اس کے معاف نہیں ہوتے. یاد رکھیے من مانا حج کر رہے ہیں، حج کو جانے سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ حج کو جانے سے پہلے 50 تو دعوتیں لی جا رہی ہے، جس نے نہیں بلایا ان کو کوسا اور کاٹا جا رہا ہے، کیسے رشتہ دار ہیں ہم کو دعوت بھی نہیں دیے، ہے نا؟ تحفے تحائف جمع کیے جا رہے ہیں. حج کو جانے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈھول تاشے بجا رہا ہے، کیوں؟ تو یہ حج کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس گاڑی میں جا رہا گاڑی مقدس ہو جا رہی ہے، جس جگہ ہاتھ لگا رہا چیزیں مقدس ہو جا رہی ہیں نا. لوگ ٹرین کو بھی چھوتے بہت سے، اور حاجی جس میں جاتا ہے اس کے اوپر وہ پھول باندھتے ہیں اور جب گاڑی رکتی ہے تو پھول توڑ توڑ کے جیب میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، غیر سنت طریقے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ کیے جا رہے ہیں. ویسا نہیں، سنت کے مطابق جو حج کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، اس کا اجر ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، محلے والے کیا بولیں گے اتنا پیسے والا اب تک کیوں نہیں گیا، اس کے لیے نہیں، چچا نے کر لیے، تایا نے کر لیا، میرا کیا ہوں گا، یا چچا تایا نے کر لیا تو ہمارے ابا کو لوگ نام رکھ رہے کہ ابا نے حج نہیں کیا، چچا نے کر کے آ گئے، تایا نے کر لیا. ہماری عزت بھی تو ہے نا، سب کے نام کے آگے حاجی لگ کے آ رہا خاندان میں، میں ہی اکیلا بچ گیا، میرا نام کیا کہ حاجی نہیں لگ رہا تو میں نے جاؤں گا یا ابا کو بھیج کے آؤں گا. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے نہیں، اس لیے نہیں. لوگ بول رہے کہ تمہارے ابا کو تم نے اب تک نہیں بھیجے، سب تو بھیج دے رہے، غریب سے غریب چاہے، اس لیے نہیں. ننن نے کر لی، بھاوج نے کر لی، جیٹھانی نے کر لی تو اپن کیسے حج کو نہیں جائیں گے؟ چلو میاں میرے کو لے کے چلو، کیسا نہیں ہوتا حج، اس لیے کہ سب نے کر لی. جیٹھانی میرے پہ ترا مار رہی کہ میں حاجی بن گئی فلاں، اور چلو، یہ بھی حج نہیں، خالص اللہ کی، خالص اللہ کی. اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی دعوتیں کھا لی حج کی تو اپن نے حج کی دعوت دینا ضروری ہے. یہ سب وجوہات سے حج ہو رہا ہے آج ہمارے پاس، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب بنیاد پر حج ہو رہا ہے. اور حج ایک صاحب نے حد کر دی، حج کو بینک سے لون لے کر گئے، اور چلو وہ تو ٹھیک ہے، لے کر گئے، غلط کیے، گناہ کیے، سود پر حج کیا، آئے بعد لوٹائے بھی نہیں، ڈبا دی. بولے حج کر کے آ گئے نا پچھلا معاف، سونے پہ سہاگا. دیکھیے آپ پچھلا معاف بولے، اور سود پہ تھے نا، توبہ کر لیا. بولے میں نے مینیجر صاحب کیا کرنا ہے کر لو. مینیجر بول رہا کوئی گارنٹی نہیں لیا تھا میں نے، یا حج کو جا رہا بول کے میں نے ایسے دے دیا تھا اسکول میں اٹھا کے 2 لاکھ کا. یہ تو حالت ہے، یہ تو حالت ہے. تو حج آپ سے فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، سود پر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، دھوکہ دے کر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا حج میں اللہ کی رضا ہوں گی. سب نے حج کر لیا بول کے میں حج کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہوں گی کہ بتائیے آپ. سارے پڑوسی یا پورے محلے کے لیڈ نے حج کر لی، بولے نمبر 1 سے نمبر 10 کے پلاٹ تک، میں بیچ میں آنا ساتھ تھا، میں نے نہیں کیا، میں بھی جا کے آتا بھی ساتھ. نیتی درست نہیں ہے آپ کی حج کرنے کی. میرے پہ اللہ نے ایک فریضہ عائد کی حج، میرے کو مال و دولت دیا ہے لہٰذا میرے سے پوچھے میں جانا چاہ رہا ہوں حج کو. یہ اصل چیز سمجھ رہے آپ؟ تو جو حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس دوران کوئی بیہودہ بات، اس لیے میں نے کہا سنت کے مطابق ہو، کوئی بیہودہ بات، گندی بات نہیں کرتا ہے، یا
انسان نہیں کرتا ہے، وہ حج کر کے اس دن اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، بیہودہ باتیں نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو ایسا لوٹتا ہے وہ انسان حج سے واپس جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، ابھی پیدا کیا۔ اور پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اس کے کفارے کے لیے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر انسان جو ہے معصوم پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ گناہ یا معصیت و نیکی کر کے اچھا برا بناتا ہے اپنے آپ، سمجھ رہا؟ تو ایسا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا، تو اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور جب جائے تو کوئی بہیدہ باتیں، کوئی گندی بات، کوئی فسق و فجور، کوئی گناہ کی بات، کوئی معصیت، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا کام نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے پاس حج بھی ہوتا تو کیسا کیسا اور عجیب اور غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ کیسے کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو حاجیوں کی حالات سن کے آنکھ پہ کاٹے آ جاتے ہیں۔ ایک حاجی کو پیچھے والے کا دھکا لگ گیا اور پلٹ کے گالی دے رہا ہے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے، فلاں سالے ایسی ہی رہتے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے۔ بیہودہ باتیں نہ کرے، بیہودہ بات ہی ہوئی نا، قومیت کو گالی دے رہا ہے، یہاں کے لوگ ایسی رہتے، وہ افریقی آ کے دبا دیتے، وہ فلاں، وہاں بھی وہی کر رہا ہے، وہاں فسق اور فجور کی باتیں، قومیت کو گالی دے رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے پلٹ پلٹ کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذرہ برابر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا، چڑچڑاہٹ بھرا ہوا ہے، نہیں تو یاد رکھے بہت صبر کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ حج میں بھی گناہ اور معصیت کا حال یہ ہے، اب کیا بتاؤں میں آپ کو۔ ایک صاحب نے ایک بار فوٹو بتایا، اور کیا فوٹو بتایا معلوم آپ کو؟ وہ حج کو گئے تھے ایک فوٹو، اور فوٹو بڑی عجیب و غریب، پیچھے ٹینٹ جل رہے، انہوں سامنے کھڑے اور فوٹو لیا ہوا۔ مینا میں ایک بار آگ لگی تھی، تو جب وہ حج کے لیے گئے تھے، جب آگ لگی تو لوگوں کی حفاظت چھوڑ کے ٹینٹ کے آگے کھڑے ہوئے، پیچھے آگ لگ کے ٹینٹ جل رہا اور فوٹو لینے لگا انہوں نے، تاکہ یادگار ہے زندگی بھر کی مینا میں آگ لگی تھی تو میں حج کو گیا تھا۔ ایک تو فوٹو لینا یہ خود غلط، اس پر حج میں لینا، اس پر جلتے ہوئے خیموں کے سامنے لینا، یہ پتہ نہیں مطلب کیا بتانا چاہتے واللہ عالم۔ آج حالت تو یہ ہوگی نا، پہلا طواف سیلفی، دوسرا طواف تو کھینچ دے، تیسرا طواف اس کی گزر رہے، چوتھا طواف انگریز کے بازو میں، پانچواں طواف اس کے بازو کھڑا ہوا ہے، چھٹا طواف فلاں ہو رہا، ساتواں طواف یہاں کر رہا، جا کے زمزم پی رہا، اس کی بھی کھینچ، ٹخلا کرا رہا، اس کی بھی ایک فوٹو، ہر چیز کی فوٹو، پہلا وسترا ایک فوٹو، دوسرا وسترا دوسری فوٹو، سیلفیز اور اپلوڈ ہو رہی ہے فیس بک پہ۔ حاجی حج کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ حج نہیں ہوا، تصویروں کا مرکز بن گیا۔ اتنی تصویریں تو کبھی پکنک میں بھی لوگ نہیں کھینچتے تھے، آج حج میں جو کھینچی جائے، کیونکہ ونس نا مطلب لائف ٹائم ایونٹ ہے نا بھائی، میرا اکیلا ہے، اس کے بعد تھوڑی موقع ملتا نہیں ملتا، لہٰذا ثبوت جمع کر لوں نا، کبھی کل کو ایسا نہ ہو، اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ، اللہ کی اگر ریکارڈ میں نے لکھا ہو رہا تو میری تصویر پیش کر دوں گا عدالت میں کہ یہ تصویر دیکھی، سیلفی موجود ہے، اللہ میں تھا آپ کے گھر کے اندر، یہ طواف ہے میرے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، یہ دیکھیے میں نے اپنا پورے بال صاف کراتے حلق کروایا تھا، یہ ثبوت ہے میرے پاس پورا۔ تو گناہ نہ کریں، معصیت نہ کریں، ہے نا، کسی بھی قسم کا، تو کیا ہوں گا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا، اتنا گناہوں سے پاک واپس لوٹ کر وہ شخص آئیں گا، اتنے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئیں گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم حج کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے فضائل کو سمجھیں اور اس کو واقع میں سنت کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس کے فضائل میں، اور یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، پیدر پہ حج اور عمرہ محتاجی فقر کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیدر پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی۔ پیدر پہ حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو، مطلب فقیری کو، غریبی کو اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے جیسا لوہے کو اگر مٹی میں ڈالا جائے تو اس کی گندگی اور وہ الگ ہو جاتی ہے۔ لوہا جب پگھلا جاتا ہے تو اس کی جیسی پگھلتا ہے، اس کی کمزوریاں، اس کے اندر جو مکس تھا دھات مٹی وغیرہ آگئی، سب اوپر تیرنا ہوتی ہے، اور وہ جو بناتا ہے ایک پتلا چمچہ ہوتا ہے، نکال کے پورا پھینک دیتا ہے اصل نیچے، تو گویا زنگ سے پاک جیسا ہو جاتا لوہا، اور بھٹی جیسا لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ویسے ہی فقر کو، غریبی کو، اور غریبی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا گناہوں کو حج جو ہے اسی طرح جو ہے دور کر دیتا۔ گویا حج رزق میں اضافے کا باعث ہے، رزق بڑھتا ہے، اس سے یاد رکھیں، کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب بہت سے لوگ بولتے ہیں بار بار حج کو نہیں جانا،
کیوں نہیں جانا؟ حدیث میں تو کتنے بار آ رہا ہے پے در پے حج کرنا، ایک کے بعد ایک حج کرنے والا آ رہا ہے نا، پھر کیوں نہیں جا سکتا آدمی؟ ہاں یہ الگ بات ہے، سوشو اکنامیکل کنڈیشن گھر کی ایسی ہے کہ ابھی کوئی انسان بیمار ہے، علاج ضروری ہے، اور کوئی انسان حج کو جا رہا ہے اور اتنے ہی پیسے ہے کہ علاج ہو یا حج ہو، تو پھر میں کہوں علاج ہو، لیکن ہم بار بار حج کرنے والوں کو کبھی برا نہ کہیں، اتنے بار حج کر رہے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتا، حدیث میں تو آ رہا نا پے در پے ایک کے بعد